شامل عبادت ہے، شامل عبادت ہے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. یہ سورہ نور کی وہ آیات ہیں جو ہمیں معاشرے کی پاکیزگی کی تعلیم دے رہی ہے۔ شروع سے لے کر یہاں تک جو احکام بیان فرمائے گئے ان تمام میں قدر مشترک یہی حکم ہے کہ سماج اور معاشرہ انتہائی پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کسی طرح کی گندگی، بدکاری اور عزتوں کو داغدار کرنے والے کام اسلامی معاشرے میں وجود میں نہیں آنے چاہیے۔ اسی لیے زنا جیسی بدکاری پر سخت ترین سزا بیان فرمائی گئی۔ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کے لیے تہمت لگانے والوں کی سزا بیان کی گئی۔ پھر لعان کا حکم بھی آیا اور اسی ضمن میں واقعہ افک بھی ذکر کیا گیا اور اس سے بڑی نصیحت اور عبرت کی باتیں بیان فرمائی گئی۔ اس کے بعد گزشتہ کل استیزان کے اور کسی کے گھر میں داخل ہونے کے موقع پر اجازت لینے کے احکام بھی نازل فرمائے گئے، جس سے اس طرح کی بدکاری کا راستہ بند ہوتا ہے کہ نظر کی حفاظت کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ انسان کسی کے گھر میں جائے تو اجازت لے کر جائے۔ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہو جائے تو بہت امکان اور چانس ہوتا ہے کہ کسی عورت پر نظر پڑ جائے اور یہیں سے ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں۔ آج کی جو یہ دو آیتیں تلاوت کی گئی ہے یہ بہت اہم ترین آیتیں ہیں۔ اس میں بہت اہم ترین حکم اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے جس پر ہماری دنیا اور آخرت کی راحتیں موقوف ہیں۔ بہت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے
ہمیں یہ حکم عمل کی نیت سے پڑھنا اور سننا اور سنانا ہے۔ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھنے اور سمجھنے سے مقصد اس کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ صرف سن لینا، سنا لینا، صرف اپنی معلومات میں اور اپنے نالج میں اضافہ کر لینا، یہ ہی مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ یہ قرآنی احکامات ہیں جس میں انسانوں کی فلاح و بہبود اور کامیابی چھپی ہوئی ہے، لہذا اس پر عمل کرنے کی ہم سب نیت کریں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دینا چاہا ایمان والوں کو، لیکن براہ راست خود حکم دینے کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ کے برگزیدہ رسول ہیں، نبی ہیں، اللہ کے احکامات بندوں تک پہنچاتے ہیں، آپ کو حکم فرمایا قل۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ قل کا لفظ آتا ہے، چاروں قل ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ قل کا معنی ہے آپ کہہ دیجئے اے پیغمبر، قل یا ایھا الرسول، قل یا محمد، اے رسول، اے ہمارے پیارے رسول، قل آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ حکم دے دیجئے۔ حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے دلوایا جا رہا ہے۔ کس کو کہہ دیجئے؟ للمؤمنین، تمام ایمان والے مردوں سے۔ یہ حکم پیغمبر کے واسطے سے تمام مومن مردوں کو دیا جا رہا ہے۔ قل للمؤمنین، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قل للرجال، مردوں سے کہہ دیجئے، نہیں کہا للمؤمنین، مؤمن مردوں سے کہہ دیجئے، اس لیے کہ یہ آپ کی توجہ کا خاص مرکز ہے، یہ آپ کی تربیت کا سب سے پہلا یہ معاشرہ ہے جس کی آپ کو تربیت کرنی ہے، اور ان لوگوں سے توقع ہے کہ وہ آپ کی بات کو مانیں گے۔ مومن کہتے ہی اس کو ہے جو اللہ کو مانے، جو اس کے رسول کو مانے۔ تو اللہ کو اور اس کے رسول کو جب مانتے ہیں تو اللہ کی اور اس کے رسول کی باتیں بھی مانیں گے، اور جب اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانا ہے تو ان سے توقع ہے کہ اللہ کی طرف سے وہ جو بھی حکم لائیں گے وہ ضرور اس کو قبول کریں گے۔ تو گویا المؤمنین کہہ کر ایمان والوں کے دل میں اطاعت کا اور فرما برداری کا جذبہ بھی پیدا کر دیا۔ قل للمؤمنین، اے پیغمبر آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے، یعنی میرا یہ حکم ان تک پہنچا دیجئے۔ کیا حکم پہنچانا ہے؟ یغضوا من ابصارہم، غض یغض، اس کے معنی آتے ہیں پست کرنا، جھکانا، نظر کو بچا لینا، اور ابصار بصر کی جمع ہے، اس کے معنی ہے نگاہیں۔ آپ ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو ذرا جھکا کر رکھیں۔ یغضوا من ابصارہم، یہ من کیسا ہے؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ من صلہ ہے، یعنی اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا۔ عربی زبان میں جو فعل استعمال ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ صلہ بھی آتے ہیں، یعنی کچھ اس طرح کے حروف استعمال ہوتے ہیں، تو اس وقت ترجمہ صرف یہ ہوگا کہ یغضوا من ابصارہم، وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں من تبعیضیہ ہے، تبعیض یعنی بعض کے معنی میں کچھ، وہ اپنی کچھ نگاہوں کو جھکا کر رکھے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر وقت ہر جگہ نگاہ جھکانا مقصود نہیں ہے، کچھ چیزوں کو دیکھنے کی بھی اجازت ہے جی بھر کر، لیکن بہت سی نظریں ایسی ہے کہ اس کو جی بھر کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس میں آدمی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے۔ اب کہاں نگاہ جھکانی ہے اور کہاں نگاہ اٹھانی ہے یہ شریعت بتائے گی، شریعت کے دوسرے احکام ہیں۔ بہرحال اوپر جو حکم تھا کہ کسی کے گھر میں داخل ہونا ہو تو اجازت لے کر جاؤ، اب یہ حکم دیا کہ اجازت لے کر کسی کے گھر میں آپ داخل ہو گئے اور اندر جا کر بیٹھے ہیں تو وہاں بھی اپنی نگاہوں کو ذرا جھکا کر رکھو، ادھر ادھر تاک جھانک مت کرو کہ کہیں بے پردگی ہو جائے اور اندر گھر کی خواتین پر نظر پڑ جائے، یا کوئی خاتون سامنے آ جائے تو اس کی طرف جی بھر کے آنکھیں اٹھا کر گور گور کر دیکھتے رہو، اس کی اجازت نہیں ہے گھر میں داخل ہونے کے بعد بھی۔ اور اسی طرح عام حالات میں بھی مومن مردوں کو یہ حکم دیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں عام حالات میں۔ ہاں ضرورت ہو تو وہاں نگاہ اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں،
اب کس سے نگاہ جھکانا ہے اور کس سے نگاہوں کو بچانا ہے، تو یہ حکم ہے اصل نگاہوں کو جھکانے کا۔ غیر محرم عورتوں سے، اجنبی عورتوں سے اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، یعنی ان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اسی طرح وہ چیزیں جن کو دیکھنا ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے جائز نہیں ہے، ان سے بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھے، لوگوں کے سطر پر اپنی نظر نہ ڈالے۔ اجنبی عورت تو بری کی بری سطر ہے، اس کی طرف دیکھنا، اس کے چہرے کو دیکھنا یا اس کے اعضاء کو دیکھنا، اس کے جسم کو دیکھنا، اس کے بناؤ سنگار کو دیکھنا، یہ سب چیزیں حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی مرد کے سطر کو دیکھنا، یعنی ناف سے لے کر گھٹنے کے درمیان کا جو حصہ ہے مرد کا، وہ دوسرے مرد کے لیے سطر ہے، تو اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا۔ کسی عورت کے سطر پر نظر